حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت جیلان کے مقام پر 470 ہجری 1077 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام عبدالقادر بن ابو صالح موسیٰ الجیلی تھا۔ آپ کو غوث العظم یعنی سب سے بڑا مددگار کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ رحمہ اللہ نہایت نیک، عابد اور پرہیزگار عالم تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ الفام الخیر فاطمہ رحمہ اللہ نہایت صالحہ اور عبادت گزار خاتون تھی۔ روایات کے مطابق اب دونوں والدین کا سلسلہ نسب حضرت محمد سے ملتا ہے۔ والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھے۔ ابتدائی زندگی ہی سے آپ کی ذات میں روحانیت اور پاکیزگی کے آثار نمایاں تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اب بچپن میں ماں رمضان کے دنوں میں دودھ پینے سے انکار کر دیتے تھے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 18 سال کی ہوئی تو اپنے حصول علم کے لیے اپنا وطن گیلان چھوڑ کر بغداد کا سفر اختیار کیا۔ بغداد اس زمانے میں علم و دانش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ رخصتی کے وقت آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار دیے اور آپ کے کپڑوں کے اندر سی دیے اور ساتھ نصیحت کی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت کہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ آپ نے سچائی سے فرمایا، میرے کپڑوں میں 40 دینار ہیں جو میری ماں نے سیے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکو حیران رہ گیا اور آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ جب سردار نے پوچھا کہ تم نے سچ کیوں کہا تو آپ نے فرمایا، میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، میں اپنی ماں کی بات نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر سردار اور اس کے ساتھی رو پڑے اور توبہ کر کے نیک بن گئے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی کی سچائی اور تقوی کا پہلا روشن ثبوت تھا۔ بغداد پہنچ کر آپ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ اپنے درج ذیل علوم میں مہارت حاصل کی۔ فقہ، اسلامی قانون یا خصوصاً حنبلی فقہ میں، حدیث، نبی کے ارشادات، تفسیر، قرآن کی تشریح، عربی ادب، منطق اور لغت، تصوف، روحانیت و باطن کی پاکیزگی۔ اپنے اساتذہ جیسے شیخ ابو سعید علم خرمی، شیخ ابو زکریا تبریزی اور دیگر علماء سے فیض حاصل کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ خود عظیم عالم دین، صوفی اور محدث بن گئے۔ تعلیم کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی عبادت، تعلیم اور لوگوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ اب بغداد میں ایک مدرسہ، دینی ادارہ میں تعلیم دینے لگے۔ آپ کے وعظ و نصیحت میں ایسی روحانیت ہوتی تھی کہ ہزاروں لوگ سننے کے لیے جمع ہو جاتے، علماء، فقہا، حکمران اور عام لوگ سب شامل ہوتے۔ آپ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی، شریعت کی مکمل پابندی کرو، دل کو گناہوں اور تکبر سے پاک کرو، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرو، اللہ کا ذکر ہمیشہ زبان اور دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کرامات سے نوازا۔ چند مشہور واقعات یہ ہیں۔ ڈاکوؤں کا توبہ کرنا، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، سچ بولنے کی برکت سے ڈاکو ایمان لے آئے۔ آسمان سے آواز، ایک دن آپ نماز میں مشغول تھے کہ آواز آئی، اے عبدالقادر، میں نے تیرے لیے حرام کو حلال کر دیا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا، دور ہو جائے ملعون شیطان، میرا رب اپنی شریعت کے خلاف حکم نہیں دیتا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ آپ کی بصیرت کتنی بلند تھی۔ دور سے مدد کرنا، روایت ہے کہ آپ کی دعا سے دور بیٹھے لوگ بھی مشکلات سے نجات پاتے۔ روحانی تربیت، آپ کے فیض سے بے شمار مریدین نے روحانیت کی منازل طے کیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا پیغام محبت، خلوص، عاجزی اور اللہ کی رضا پر مبنی تھا۔ ان کی تعلیمات کا خلاصہ یوں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو، دل کو دنیا کی خواہشات سے پاک کرو، تکبر سے بچو اور دوسروں کی خدمت کرو۔ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔
اپنے شریعت اور طریقت کو جمع کیا اور فرمایا کہ تصوف شریعت کے بغیر ناقص ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال 561 ہجری 1166 عیسوی میں بغداد میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بغداد میں واقع ہے، جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ آپ کے ماننے والوں نے بعد میں ایک روحانی سلسلہ قائم کیا جسے قادریہ سلسلہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہے۔ غوث العظم، سب سے بڑا مددگار، سلطان الاولیاء، اولیاء کا بادشاہ، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ مشہور اقوال: جس دل میں دنیا کی محبت ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے شکست دو تاکہ سکون پاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی علم، زہد، تقوی اور روحانیت کا حسین امتزاج تھی۔ اپنے اسلام کی اصل روح کو زندہ کیا اور لوگوں کو سچائی، محبت اور اللہ کی یاد کا پیغام دیا۔ آج بھی آپ کے ماننے والے دنیا بھر میں آپ کی تعلیمات سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔